وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو۔ سوسائٹی کی بنیاد ہی عہد معاہدوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ عہد اور معاہدے غیر تحریری بھی ہوتے ہیں اور تحریری بھی ہوتے ہیں۔ یہ شعور کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں اور یہ احوال سے خود بخود بھی ہو جاتے ہیں۔ میں جب والدین کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہوں تو ایک میثاق وجود میں آ جاتا ہے، یعنی اب میری کچھ اولاد کی حیثیت سے ذمہ داریاں ہیں جو مجھ پر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب عہد معاہدے ہیں۔ بڑی جامع تعبیر ہے قرآن مجید کی یہ۔ ہمارے تمام تعلقات جو کچھ بھی پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی عہد پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو بھی میثاق قرار دیا ہے، عہد قرار دیا ہے۔ جب الست کا ذکر کیا تو وہاں بھی یہ کہا کہ میں نے عہد لیا تم سے کہ تم میری ربوبیت کا اقرار کر کے اس کے تقاضے دنیا میں پورے کرتے رہو گے۔ پھر جب شریعت نازل کرنا شروع کی ہے اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا انتخاب کر کے، تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اس شریعت کو، دین کی ہدایت کو، اپنی مذہبی کتابوں کو اور اپنی پوری تاریخ کو ایک مجلد میں بیان کیا ہے، جس کو ہم بائبل کہتے ہیں۔ اصلاً پوری کی پوری الہامی کتاب نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اس میں الہامی کتابیں ہیں۔ یعنی جب تاریخ میں وہ موقع آتا ہے کہ اب تورات نازل ہو رہی ہے تو پھر وہ وہاں تورات کو رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے سب چیزیں ہیں۔ زبور اس کا حصہ ہے، تورات اس کا حصہ ہے، انجیل اس کا حصہ ہے، پیغمبروں کے صحائف اس کا حصہ ہیں۔ تو اس کو بھی اگر اس کو پڑھیں آپ تو اس کی روح کیا ہے، عہد۔ چنانچہ اس کے جو دونوں حصے ہیں ان کا نام ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ تو عہد خدا کے ساتھ ہے، عہد اعزاء اقربا، والدین، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، عہد معاشرے کے ساتھ ہے۔ یہ تو وہ عہد ہیں جن کو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ عہد معاہدے پھر ہم کرتے بھی ہیں۔ کاروبار میں کیا ہے، لین دین میں کیا ہے، خرید و فروخت میں کیا ہے۔ تو جتنے بھی عہد معاہدے ہیں وہی اصل میں انسانی زندگی کا حسن ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جدید سیاسی فلسفے میں بھی جو سب سے زیادہ قابل قبول تعبیر دنیا میں رائج ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سوسائٹی کے مابین ایک نوعیت کا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آتا ہے، اس سے ریاستیں، حکومتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب عہد ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ آپ جس طرف سے بھی اس کو دیکھیں یہ عہد ہی عہد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا ضمیر اس عہد کے معاملے میں حساس بھی ہے، اور اس کے ذمہ دار یا اس کی یاد دہانی کرنے والے یا اس کے تحت معاملات کی نگرانی کرنے والے اگر جھوٹے اور بدعہد ہوں تو پھر وہ ہزار خوبیوں کے باوجود بھی قابل نفرین ہے۔ کوئی اس قابل نہیں رہتے کہ ان کا ذکر بھی مہذب مجالس میں ہو۔ اتنی اہمیت ہے اس کی عہد کی۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یتیم کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے حوالے سے دیکھیں، گویا جو ان کے لیے بندوبست، خدائی بندوبست تھا، وہ موجود نہیں رہا۔ تو اس کے بعد ذمہ داری کی نوعیت کیا بن جاتی ہے۔ عہد میں بھی یہی چیز ہے کہ جو کچھ دنیا اس پروردگار نے بنائی ہے وہ اسی عہد پر کھڑی ہے۔ اس میں اگر کوئی رکھنا پیدا ہو گیا، اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اس طرح کے میثاق کے بجائے لوگوں نے اگر چیزوں کو درہم برہم کر ڈالا تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید دور میں یہی عہد نامہ ہے جو اب قوموں کا دستور کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو آئین بنائے جاتے ہیں، یہ دستور بنائے جاتے ہیں، جب ریاست وجود میں آتی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ میثاق ملی ہے، یعنی قومی میثاق ہے۔ اس لیے یہ بھی مقدس ترین دستاویز ہوتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے عہد نامے ہیں، لیکن
اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی اصلاح کی جائے گی۔ وہ جب تک موجود ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ ہماری دینی ہدایت کے مطابق وہی اہمیت رکھتا ہے جو دین کے عہد نامے میں اللہ کی کتابوں کی۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ ایک ملی میثاق وجود میں آ گیا ہے۔ قومی سطح پر ہم نے عہد کر لیا ہے کہ یہ حدود ہیں جن میں ہمارے تمام ادارے کام کریں گے۔ تو یہ عہد نامہ تو دو افراد کے درمیان نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم کے درمیان یہ عہد نامہ ہے۔ اس لیے اس کو کوئی سادہ چیز نہیں سمجھنا چاہیے کہ آدمی ایک تقریر فرمائے اور یہ کہے کہ یہ تو 2 ورق ہے، میں پھاڑ کے پھینک دوں گا۔ یہ وہ سب عہد ہے جن کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے، ان سب کو سامنے رکھیے اور پھر اس 2 لفظوں کی عبارت کو سنیے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ۔ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں یہ 10 احکام میں سے 10 بنیادی احکام میں سے ایک حکم کے طور پر زیر بحث آیا ہے، اس لیے نہایت مختصر لفظوں میں بیان ہوا ہے۔ قرآن کی ایک پوری سورہ مائدہ وہ عہد و میثاق کی سورہ ہے۔ اس کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والو تیار ہو جاؤ، اب صرف عہد معاہدوں کی پابندی کی بات ہوگی۔ تو یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ہم شاید اس کی اہمیت کو اس طرح نہیں محسوس کرتے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یہ یہیں نہیں رہ جانا، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے، اس کے لیے ہر شخص مسئول ہوگا، جس سے وہ متعلق ہے اس کو جواب دینا ہے۔ یہی 2 لفظ ہیں، ان میں ساری بات بیان کر دی گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ 7واں حکم، یعنی 6 ہو گئے، اب یہ 7واں ہے۔ اس میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عہد کے بارے میں لوگ مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ اس میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے کہ الفاظ یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ عہد صرف 2 فریقوں کا باہمی معاملہ نہیں ہوتا، یعنی کرنے والے تو فریق ہوں گے نا، 2 ہوں، جیسے کہ ریاست کے نظم میں قوم ہوتی ہے، اس کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک کانٹیکٹ وجود میں آ جاتا ہے۔ دین میں بندوں کے اور خدا کے درمیان ایک عہد وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح باقی عہد ہے، 2 گروہ، 2 فریق یا ایک سے زیادہ فریق کر رہے ہیں، تو یہ ان فریقوں کا باہمی معاملہ نہیں ہے صرف، بلکہ اس میں ایک تیسرا فریق کائنات کا پروردگار بھی ہوتا ہے۔ یعنی جو عہد بھی وجود میں آتا ہے، خواہ وہ ریٹن ہے یا ان ریٹن ہے، لکھا ہوا ہے، بولا ہوا ہے یا مانا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جو ہمارے وجود سے عہد پیدا ہو جاتے ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ والدین بچے کی پیدائش سے پہلے ایک عہد نامہ لکھتے ہیں۔ وہ جو عہد کیا گیا ہے، جس کے تحت نکاح ہوا ہے، اس کی لوازم کے طور پر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی عہد ہیں، ان میں صرف 2 لوگ نہیں ہوتے، یعنی والدین اور اولاد صرف یہ 2 فریق نہیں، معاشرہ اور فرد صرف یہ 2 فریق نہیں، بلکہ اس میں ایک تیسرا ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ اس کائنات کا پروردگار ہے۔ بلکہ اس میں ایک تیسرا فریق کائنات کا پروردگار بھی ہوتا ہے، جس کے حضور کل ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے، اور جس کی پکڑ سے بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یعنی فریق تو بڑے سے بڑے بھی ہوں تو انسان ان کو دھوکہ دے سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، گریز کے راستے نکال سکتا ہے، لیکن یہ بتایا کہ ایک تیسرا موجود ہے، اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ اس میں ظاہر ہے، یعنی یہ جو عہد ہے، جس کے حضور کل ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے اور جس کی پکڑ سے بچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ہر قسم کے عہد شامل ہیں۔ یعنی جب یہ فرمایا ہے کہ عہد کی پابندی کرو، عہد کی وفادار رہو، اس کی حفاظت کرو، تو ہر قسم کا عہد۔ استاذ امام لکھتے ہیں، ایفائے عہد کے اندر تمام چھوٹے بڑے حقوق و فرائض آ جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ عہد وفا ہونا چاہیے، عہد کی پابندی ہونی چاہیے، تو سب کچھ آ گیا، خواہ وہ خلق سے متعلق ہوں یا خالق سے، یعنی بندوں کے درمیان جتنے ہیں
لکھے ہوئے نہ لکھے ہوئے وہ سب بھی اس میں آ گئے، اور جو خالق سے ہیں، خواہ وہ کسی تحریری معاہدے سے وجود میں آتے ہوں یا کسی نسبت، تعلق، رشتہ داری اور قرابت سے، ہر قسم کا ہے، خواہ ان کا اظہار و اعلان ہوتا ہو یا وہ ہر اچھی سوسائٹی میں بغیر کہے سمجھے اور مانے جاتے ہیں۔ ہم جب اپنے ملک سے باہر نکلتے ہیں اور کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو قدم رکھتے ہی وہاں کے دساتیر اور قوانین کے خود بخود پابند ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عہد ہے جس میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو قرابت سے، رشتہ داری سے، نسبت سے، تعلق سے کوئی عہد پیدا ہوا ہے، تحریری معاہدہ ہو گیا ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے، اس کا اعلان کیا گیا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن مانا جاتا ہے، جیسے میں نے مثالیں دی اس کی۔ اللہ اور رسول، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، خویش و اقارب، کنبہ اور خاندان، پڑوسی اور اہل محلہ، استاد اور شاگرد، نوکر اور آقا، ملک اور قوم، ہر ایک کے ساتھ ہم کسی نہ کسی ظاہری یا مخفی معاہدے کے تحت بندھے ہوئے۔ یہ ہماری زندگی کا چند لفظوں میں بیان ہے، کسی نہ کسی عہد میں بندھے ہوئے۔ اور یہ بر و تقوی، یعنی جو دین میں سب سے بڑی چیز ہے جس کے حصول کو نصب العین کی حیثیت حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ بر و تقوی، یعنی مجھے نیکی کر کے دنیا سے جانا ہے اور مجھے حدود آشنائی کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں ہم۔ اور یہ بر و تقوی کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ ان تمام معاہدوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے۔ بس مسلمان کی زندگی کا نصب العین یہی ہونا چاہیے کہ وہ جتنے عہد ہیں، یہ جن سب کا میں نے تعارف کرایا، ان کے معاملے میں کبھی اس بات کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہونے دے کہ وہ ان کا حق نہیں ادا کرتا، وہ ان کا وفادار بن کے رہے۔ گویا ایفائے عہد کی، یعنی ایفائے عہد کیا؟ وعدے کو، عہد کو وفا کرنا، پورا کرنا۔ گویا ایفائے عہد کی اصل روح کیا ہے؟ ایفائے حقوق۔ جو حقوق ہم پر عائد ہوئے، خواہ وہ ہمارے اعزاء اقربا کے تھے، خواہ اللہ و رسول کے تھے، خواہ معاشرے کے تھے، خواہ قوم کے تھے، گویا ایفائے عہد کی اصل روح ایفائے حقوق ہے، اور ایفائے حقوق انسان کے تمام چھوٹے بڑے فرائض کو محیط ہے۔ یعنی جس کو کہتے ہیں حقوق ادا کرنے ہیں، تو اسلام کا اپروچ ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے ہے کہ جو حقوق ہیں وہ تمہارے فرائض بن چکے ہیں، تمہیں اپنے فرائض پورے کرنے۔ تو ایفائے فرائض جب کرو گے تو ایفائے حقوق خود بخود ہو جائے گا۔ تم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ کرو۔ اس لیے ہمارے ہاں رائٹس کی بحث نہیں ہوتی، فرائض کی بحث ہوتی، وہ اصل میں آپ سے آپ پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری ذمہ داری کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، مجھ پر کیا چیز عائد کی گئی ہے۔ اسلام اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ 7واں حکم تھا جس کی میں نے مختصر وضاحت کر دی ہے۔ یہ سورہ مائدہ کا موضوع ہے، اور اس پوری سورہ میں اسی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، خاص طور پر آخری شریعت کے بارے میں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے ایک عہد نامہ قدیم اتارا، پھر عہد نامہ جدید، اور اب یہ خدا کا آخری عہد نامہ ہے۔ ان العہد کان مسئولا،